وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب تعریفیں ایک اللہ خالق و مالک کے لیے، اور ان گنت لاتعداد درود و سلام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر۔ پیارے بہن بھائیوں، آج ایک سوال کیا گیا ہے کہ بھائی سوتے وقت دباؤ پڑتا ہے جسم کے اوپر اور ہم بولنے کی کوشش کرتے ہیں، بولا نہیں جاتا، تو یہ بیسیکلی کیا معاملہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں ذرا روشنی ڈالیں۔ دیکھیں پیارے بہن بھائیوں، اللہ کی ذات نے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہر معاملے میں رہنمائی کی ہے، اور ہمیں اسی وقت پریشانی یا مسئلے کا ہم شکار ہوتے ہیں، پریشانی بنتی ہے جب ہم لوگ اسلام سے دور ہوتے ہیں اور نبی کے طریقے کو چھوڑتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اب یہ معاملہ دیکھیں، یہاں پہ یاد رکھیں، جس کے اوپر بھی جسم پہ دباؤ پڑتا ہے، یہ کوئی جادو کی نشانی نہیں ہے، نہ یہ کوئی اس میں کوئی اتنی پریشان ہونے والی بات ہے۔ ہاں یہاں پہ یہ ضرور آپ نے فکر کرنی ہے اپنی کہ یہ کوئی معاملات آپ کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، کوئی بندہ، کوئی جنات، کوئی شیاطین آپ کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے اندر آپ کی طرف سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، تو یہ جادو کی شروع کی جو علامات ہوتی ہیں اس کی بھی ایک نشانی ہے، یا کوئی شیطان آپ کو تنگ کرنا شروع کر رہا ہے، یہ اس کی بھی ایک نشانی ہے۔ تو اس میں پیارے بہن بھائیوں آپ نے کیا کرنا ہے، جب یہ معاملہ ہو جائے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا۔ یہاں پہ سمپل، میں جب شروع میں اس فیلڈ میں آیا تو ایک میرے پاس نا بزرگ آ کے رہا کرتے تھے، اور مجھے نا انہوں نے نا گلے میں تعویذ پہنے ہوتے تھے، تو میں ان کو سمجھاتا تھا کہ بھائی یہ گلے میں تعویذ نہ پہنا کرو یار، یہ شرک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو بہرحال وہ نہیں مانتے تھے، وہ گارڈ تھے ایک سکول میں اور اسٹے ان کا میرے گھر میں تھا، رہتے تھے۔ تو ایک دن ان کا نا کافی پرانی بات ہے، ان کا ہوائی چیزوں نے، شیاطین نے، جنات نے جادو کے ذریعے بھیجے ہوئے تھے، پیشاب بند کیا ہوا تھا اس بندے کا، اور وہ بیچارہ بڑا پریشان تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ یار یہ معاملہ ہے، بڑی تکلیف میں ہوں، بڑی اذیت میں ہوں۔ تو اچھا چلو، میں نے کہا یار میں انشاءاللہ نا میں آپ کے اوپر نا دم کر دوں گا، پریشان نہ ہو آپ۔ تو میں رات کو جب فری ہوا اپنا کام کر کے، تو میں نے اس بندے کے اوپر دم کیا، اور اب وہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا، تو اب وہ ان چیزوں کا میرے اوپر اٹیک ہوا۔ حالانکہ میں نے رات کے اذکار پڑھے تھے، سارا کچھ کیا تھا، لیکن ظاہری بات ہے اسپرچولی میں اتنا مضبوط نہیں تھا۔ ان شیاطین نے میرے اوپر اٹیک کیا، اور سیم یہی وزن ڈلا میرے اوپر، اور میں نے پڑھنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھ سے پڑھا نہیں گیا۔ تو مجھے اس وقت پھر سمجھ آئی کہ رات جو میں نے فلاں بابا جی جو تھے ان کے اوپر میں نے جو دم کیا، یہ اس کی ریٹیلیشن ہے، یہ اس کا ریئیکشن ہے جس کی وجہ سے یہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ میں ڈرا نہیں اس چیز سے، لیکن میں نے اپنے آپ کو یہ سوچا کہ میں ظاہری بات ہے روحانی طور پہ کمزور ہوں، تو یہ میرے اوپر اٹیک ہوا ہے۔ تو بھائی میرے یہاں پہ یہ آپ یاد رکھیں، ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری آگے سے یہ بیسیکلی ہمیں ایک ہمارے لیے الارم ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کر دیتے کہ بھائی تو اذکار نہیں صحیح کر رہا، تو نمازوں کی پابندی نہیں کر رہا، تیری نمازوں میں ریگولیرٹی دیکھے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ایک بندہ گھر میں نماز پڑھتا ہے اور ایک بندہ مسجد میں جا کے پڑھتا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد رات گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، میرا دل کرتا ہے اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو، میں ان گھروں کو آگ لگا دوں، میں ان گھروں کو جا کے چلا دوں اور اپنے مصلے پہ کسی اور کو کھڑا کر کے جاؤں۔ تو بھائی اب جو بندہ مسجد میں جا کے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور ایک بندہ لیٹ پڑھ رہا ہے، ان دونوں میں بھی فرق ہے، ان دونوں کے درجے میں بھی فرق ہے، قبولیت میں بھی فرق ہے، ظاہری بات ہے ثواب میں بھی فرق ہے۔ جو بندہ اول وقت میں جا کے نماز پڑھ رہا ہے اللہ نے اس کو زیادہ ثواب دینا ہے، جو اس سے بھی پہلے جا کے مسجد میں بیٹھا انتظار کر رہا ہے نماز کا، اس کو اور زیادہ ثواب ملنا ہے۔ تو بھائی میرے ہر چیز کے درجے ہیں، جب آپ کوئی بھی عبادت اللہ کی کرتے ہو، جتنی زیادہ خلوص نیت کے ساتھ وقت مقرر کے اوپر کرتے ہو، اول وقت میں کرتے ہو، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی قبولیت کا شرف بھی دیتے ہیں، آپ کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، آپ کو اسپرچولی بھی طاقت ملتی ہے۔ تو بھائی یہاں پہ ضرورت یہ ہوتی ہے کہ جب ہم شیاطین جو ہوتے ہیں ان میں کمزور بھی ہوتے ہیں، طاقتور بھی ہوتے ہیں، جو آپ کو ان کے لیول پہ آنے کے لیے ان کے ساتھ ٹکرانا ہے اگر آپ نے، تو آپ کو بھی اسپرچولی مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ کو کمزوری کا مطلب کچھ قرآن کی
آیات ہیں، جیسے آیت الکرسی ہے، تو آیت الکرسی کا شیطان مقابلہ نہیں کر سکتا. اب کوئی اور آیت ہے اس کا شاید کر سکتا ہے. ہم نے بھی یہ چیزیں نوٹ کی ہیں جب مریضوں کے اوپر پڑھائی کرتے ہیں. تو بھائی میرے، جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رات کو تم آیت الکرسی پڑھتے ہو، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھتے ہو، اخلاص فلق ناس پڑھتے ہو، اور پڑھنے کا بلیو کریں گے بہن بھائیو، یاد رکھیں اس بات کو. میں ایکسپیریمنٹ کے طور پہ میں نے ایک دفعہ اخلاص فلق ناس 3 دفعہ پڑھی، اور میں نے لیٹ کے پڑھی، اور بھی اذکار کیے میں نے، اور اب یقین کر میرے اوپر اٹیک ہو گیا. اب میں نے جان بوجھ کے اس چیز کو میں نے نوٹ کیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کیسے پڑھتے تھے؟ بیٹھ کے پڑھتے تھے اخلاص فلق ناس. طریقہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ بیٹھ کے پڑھی اخلاص فلق ناس، ہاتھوں پہ تتکارا، پوری باڈی پہ ملا، پھر دوبارہ پڑھی، پھر ہاتھوں پہ تتکارا. 3 دفعہ یہ کام کرتے تھے. اور کیسے کرتے تھے؟ بیٹھ کے کرتے تھے، لیٹ کے نہیں کرتے تھے. اب جب آپ وہی عمل آپ کو پتا ہے کہ نبی نے بیٹھ کے کیا، میں لیٹ کے کر رہا ہوں، تو بھائی میرے یہ فائدہ نہیں آپ کو دے گا، کیونکہ یہ طریقہ نبی کا نہیں ہے. کام صحیح ہے لیکن طریقہ نبی کا نہیں ہے. اور آپ یقین کریں کہ میرے اوپر اٹیک ہوا، اور میں نے یہ نوٹ کی چیز کہ یار میں نے بیٹھ کے نہیں پڑھا تھا، میں نے تھکاوٹ کی وجہ سے میں نے کہا لیٹے لیٹے پڑھو. بعض اوقات میں نے 1-2 دفعہ اپنے آپ کو اس چیز کو چیک کرنے کے لیے میں دیکھوں. پیارے بھائیو، جب ہم سنت سے انحراف کرتے ہیں نا، اللہ کی قسم ہمارا نقصان ہوتا ہے. یاد رکھیں، ہمیں فائدہ نہیں وہ چیز دیتی. آپ سنت ایک انکانشیسلی ہو جائے، یہ اور چیز ہے. ایک چیز کو آپ جانتے ہیں، سمجھ ہے آپ کو، پھر جان بوجھ کے آپ سنت سے انحراف کرتے ہو، بھائی وہ آپ کے لیے وبال جان ہے، آپ کے لیے نقصان ہے. اس میں آپ جانتے بوجھتے، آپ کو پتا میرے نبی کا عمل یہ ہے، میں کیوں نہیں کر رہا؟ بیوقوف تو نہیں ہے، آپ کو عقل تو ہے، اللہ نے دی ہے. اور کھانے پینے میں ہم لوگ بڑا چوزی ہوتے ہیں کہ یار صحیح گوشت کہاں سے ملتا ہے، صحیح دودھ کہاں سے ملتا ہے، فلاں چیز صحیح خالص کہاں سے ملتی ہے، وہ لانی بچوں کے لیے. وہ اپنے دین کے معاملے میں ہم اخلاص نہیں دیکھتے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ نبی نے یہ عمل ایسے کیا، یار ہم کیوں نہیں کرتے؟ وہاں پہ ہم مولانا صاحب کی یا مفتی صاحب کی یا فلاں کی ہم بات مانتے ہیں، نبی کی بات نہیں مانتے. تو پیارے بہن بھائیو، آپ اذکار کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور رات کو سونے کے اذکار کریں، اور اذکار کو اسی طریقے سے کریں جیسے نبی نے کیے، جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا. اور وہ چیزیں پڑھیں جو نبی نے بتلائی ہیں رات کو پڑھنے کے لیے. آپ ان کو پڑھیں گے انشاءاللہ یہ دباؤ بھی نہیں پڑے گا، آپ کے اوپر وزن بھی نہیں آئے گا. اللہ آپ کو اس سے محفوظ رکھیں گے. اور نماز کو اول وقت میں پڑھنا ہے، لیٹ کر کے نہیں پڑھنا. اذان ہوئی ہے، امی جی عائشہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بیگانے ہو جاتے تھے جب اذان کے الفاظ سنتے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہے، اتنی فکر ہوتی تھی نماز کی ان کو. تو بھائی اذان سنتے ہیں، خاموشی اختیار کریں، اذان سنیں اور تیاری کریں اپنی نماز کی، اور اول وقت میں نماز ادا کر کے پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کو کتنے فائدے ملتے ہیں. جب ہم سنتوں کے اوپر بھائی عمل کرتے ہیں نا، جب اپنے اوپر شریعت کو نافذ کرتے ہیں، اپنے جسم کے اوپر، اپنی باڈی کے اوپر، اپنے گھر کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر، اللہ کی قسم بہت فائدے ملتے ہیں، بہت فائدے ملتے ہیں. میں ایک حدیث سن رہا تھا ایک بزرگ کے منہ سے، وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بندہ ایک شک اپنی شریعت کی اپنے ملک میں نافذ کر دے نا، زنا کی یا ہاتھ کاٹنے کی، تو اس ملک میں 40 دن تک بارش ہونے کے بعد جو فائدہ ملتا ہے، اللہ اس ملک کے اندر اتنا فائدہ ڈال دیتے ہیں